پیش کیا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی باعدد حاضری عطا فرمائے. ان گناہگار آنکھوں سے اشکبار آنکھوں سے حضور کے در پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تک کون کون ہے جو مدینہ پاک سے ہو آیا ہے؟ ہاتھ بلند کریں آپ. ماشاءاللہ جی. نعرہ تکبیر، بلند آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سینہ منور کرو. اگر مجدی صاحب ایپ سے نہ آئے تو آنا کا فائدہ نہیں. سارے دو دن بھی آ سکتے ہیں. میں خدمت گزارش کر رہا ہوں عبدالعزیز ریاست تشریف لے ہوں. وہ اپنے نورانی وجدانی روحانی خطاب نہ سارے دل منور کر. اس کے بعد خادم ریاست کے باہر آ گئے ہیں جس بڑی فرمائش نہ بلایا گیا میرا والے. خطاب کے بعد اور تلاوت ہوئے گی. پھر حضرت کا لال بسم کھولنا کے تھوڑا میرے بہتا میرے لیکن شرکت ہو جائے گی. بہت بڑا سلام پڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھے کہ میزبان کی مجبوری مان جاتی کہ میں تو بھی ختم کرنا ہے ٹائم بھی لگنا. لیکن سارے میزبان بھی اپنا نات حضرات کی اور سارے جو رسول اللہ کوئی بڑا لے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، تھوڑی مجبوری ہے. تو آپ دو دیر نظر فرماؤ پھر انشاءاللہ نات خان دوبارہ. اور سائے کی ذرے ساتھ رہا تیرا
تصور تنہائی بھی ہم نے کبھی تنہا نہ گزاری توڑے سارا جگ ہار سنہار کرے مدنی ڈھول تو ہیٹھن اندی صورت وکری اندی سیرت وکری اندی زلف دے وکرے پیجن بن ڈٹھیاں سب عرشی فرشی اندے نام تو جند گئے بیچن بخت فدا سے سسیاں کڑیاں سے پنر ٹوئے چھڑ کے جن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ نے جس کو زبان کی بلند آواز سے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر گرامی قدر علماء کرام نازخانان شیر لسان میرے نہایت عزت و تکریم کے قابل بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور خصوصاً محترم المقام جناب میاں بشیر حسین قادری صاحب جنہوں نے خصوصی محبت فرمائی انہوں نے حکم فرمایا کہ 10 بجے تک آپ آ جائیں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کر کے چلے جانا کافی انتظار کیا میرا دل تھا صبح پڑھانا ہوتا ہے اٹھنا ہوتا ہے 5 بجے اس کے بعد ٹائم سونے کا ملتا نہیں اور روزانہ ہر روز کہیں نہ کہیں جانا آنا ہوتا ہے تو میں نے کہا میں ناراضگی کے بغیر جا رہا ہوں کیونکہ اعلان ہو گیا کہ علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں میں نے کہا مسئلہ تو حل ہو جائے گا یہ ان کی شفقت ہے ان کی محبت ہے انہوں نے پھر اصرار کیا چند معلومات آپ کی خدمت میں بلا تمہید عرض کرتا ہوں حضرات گرامی قدر ہم اہل سنت پہ یہ ہمیشہ اعتراض رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد پاگل دیوانے مناتے ہیں نہ نبی نے منایا نہ صحابہ نے منایا نہ کہیں قرآن و حدیث میں آیا پتہ نہیں نے کہاں سے بنایا تو میں آج وہ میلاد جو سرکار کے غلام مناتے تھے وہی بیان کر کے اجازت لوں گا حضرات گرامی قدر مدینے کی خوبصورت صبح تھی فجر کی نماز ہو گئی ایک بابا مسجد سے نکلا در رسول سے ہوتا ہوا مدینے کی گلیوں سے پھرتا ہوا بازاروں سے نکلتا ہوا شہر سے باہر آیا اب در و دیوار پیچھے رہ گئے بازار پیچھے رہ گئے کھجوروں کے مرغزار پیچھے رہ گئے یہ پگڈنڈی پہ چل رہا ہے بقول آڈیک سجن گزران میڈی کیویں تھیندی رین بسر ہے سائن ایک جھوپڑی ککھے کانے آدھی نہ کوئی دروازہ در ہے سائن نہ کوئی نیڑے چکتے وستی نرہ سنجتے پر ہے سائن جب دیکھ کے ارشد ڈر لگ دے میں اجلی دا گھر وہاں سے نکلے جنگل میں آ کے بیٹھ گئے چوراہا تھا اسی انتظار میں پتہ
پتہ نہیں کس کے انتظار میں یہ بابا بیٹھا ہے. کافی دیر کے بعد دور سے ایک نوجوان آتا نظر دکھائی دیا. اس بابے کی آنکھوں میں چمک آ گئی, چہرے پہ نور آ گیا, دل میں سرور آ گیا. یہ کھڑا ہو گیا, انتظار کرنے لگا. وہ قریب آیا, اس نے کہا السلام علیکم. بابا جی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ایک مسئلہ بتا گئے کہ مسلمان وہ ہے جب آپس میں ملیں تو دعا دیتے ہیں. کسی مذہب میں ایسا طریقہ نہیں جو اسلام میں ہے. میرے نبی نے سکھایا ہے کہ جب ملو تو کہو سلامتی کی دعا. اور یہ بھی مسئلہ بتا دیا کہ کوئی السلام علیکم کہے اس کا جواب بڑھ کر دو. اس بابے نے پہلا سوال کیا, سننے کے قابل ہے. اس نے کہا نوجوان کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں اپنی بستی سے آیا ہوں. کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ تو رسول جا رہا ہے. جب مدینے کی بات آئی, بابے نے اگلا سوال کیا کیا مدینے والے کو جانتا ہے؟ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور بڑی رندھی ہوئی آواز میں کہتا ہے کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا یا رسول اللہ. کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. کاش میں نبی کا زمانہ پاتا. اس بابے نے نوجوان کو پکڑا, وہیں پہ بٹھایا. کہا سن میرے نبی کا چہرہ کیسے تھا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. میرے نبی کی زلفیں کیسی تھیں, میرے نبی کی پیشانی کیسے تھی. یہ بابا بول رہا تھا, نوجوان سن رہا تھا. وہ بابا بولتا گیا کہ تم نے سنا نہیں میرا نبی بولتا کیسے تھا. میرا نبی بولتا نہیں تھا, بلکہ جب بولتے تھے میرے کریم موتی رولتے تھے. علم فن کے بادشاہ حضور کے در کے سچے گدا, نام احمد رضا, اس نے تو کمال ہی کر دیا. وہ کہتا ہے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن کے جس کا سخن نہ ہو, وہ بیان کے جس کا بیان نہیں. میرے دوستو ذرا سکیل اردو, پرانی اردو ہے. آؤ پنجابی والا بابا ترجمہ کرتا ہے. یہ بابے یوں ہی نہیں بولتے. دنیا کہتی بابے کیا ہے. میں نے کہا بھائی تم نے بابو کو دیکھا نہیں, کبھی بابو کے پاس آ. یہ بابے ایسے نہیں بولتے. یہ پہلے تولتے ہیں میاں صاحب, پھر بولتے ہیں. بابا بلّہ شاہ آیا نا قصور والا لاہور, یہ جہاں پہ آج سول لینڈ تھانہ ہے, اس کے سامنے ایک آموں کا باغ ہوتا تھا. وہاں پہ آیا, آم دیکھے, کہا اللہ, جلی لگائی, آم ٹوٹا, گود میں آیا. پیچھے شاہ عنایت قادری کھڑے تھے. فرمان لگے نالے چوریاں تے نالے فقیریاں, نالے فقیریاں تے پھر چوریاں. بابے بلّے شاہ نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا, کہا سائیں چور تو نہیں, میں چور تو نہیں ہوں. اس نے کہا کہ چور نہیں تو پھر جوڑ. بابے کیا کہ چور نہیں تو پھر روزہ کہتے ہیں جوڑن والا تے لبدا بدا, جوڑن والا تے لبدا بدا. بس بلّے شاہ کی یہ صدا تھی کہ شاہ نے قاضی نے کہا اللہ الصمد. آم اٹھیا تے جڑ گیا, بلّہ قدمہ تے رڑ. یہ ہے بابے.
نمسری اندر ات کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں ککھ سواد نمسری اندر یارو کھنڈاں وی چک ڈٹھیاں پر انہاں ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں سجدیاں مٹھیاں وہ نوجوان بیٹھا ہے بابا سنا رہا ہے کہ میرا نبی بولتا کیسے تھا فرمایا وما ينطق عن الهوى ریت کے ذروں میں اس کی پٹھیاں جگانے والا بابا روئی والا بولیا کہندے تیری ہک ہک بولی تو تیری ہک ہک بولی تو قربان کراں سارے جمل جہان دی بول میں ہر بولی تے کن لایا کہواں نہ تیری بولی یوسف مصری یارو بک سکتے تیری کونا دے بولی میرے دوستو یہ کیا ہو رہا تھا یہ میرے نبی کا میلاد ہو رہا تھا کوئی جلد اہتمام نہیں فرمایا کوئی اشتہار نہیں چھپوایا کوئی سٹیج نہیں لگایا یہ تنہا بابا بیٹھا تھا نوجوان کو میرے نبی کی شان سنا جانتے ہو یہ بابا کون تھا آج بھولی دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ میرے نبی کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو آؤ سنو یہ بابا کون تھا یہ وہی تھا جو ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں آقا کرم فرماؤ میرے نبی نے یہ نہیں کیا دعا کریں گے حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ ذہانت یہ آئی کیوں یہ یاداشت تو رب دیتا ہے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا فرمایا بابا دامن پھیلا سمجھو کبھی ذہانت دامنوں میں آتی چولیوں میں کبھی ذہانت آئی کبھی ماپی ہے کبھی تولی گئی ہے فرمایا دامن پھیلا وہ صحابی تھا کوئی دوسرا نہیں تھا اسے یقین تھا جو میرا نبی کہتا ہے سچ کہتا ہے اس نے دامن پھیلایا میرے نبی نے بھی بھوک بھر کے عطا فرمایا ایک بھی دو بھی تیسری بار وہ صحابی کہتا ہے قسم رسول اللہ کی رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کے بعد میں جو بھی سنتا تھا کبھی بھولتا یہ کون بابا تھا یہ حضرت ابو ہریرہ تھے یہ کون تھا یہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو ہر روز صبح اٹھتے تھے میرے نبی کا میلاد مناتے تھے کائنات کو بتاتے تھے کہ میرا نبی پھر میرا نبی ہے میرے نبی کی بات نہ پوچھو اب سوچنے والی بات یہ ہے میرے بھائیوں سوچنے والی بات یہ ہے یہ کون سی ایسی طاقت تھی یہ کون سا جذبہ تھا جو ہر روز بابے کو لاتا تھا پگڈنڈی پہ بٹھاتا تھا نام کبیر اللہ استقبال انسانات کرنے کبیر نارے نصار نعرہ
اب آپ تشریف رکھیں، تمام دوستان آپ سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ ہماری آج کی اس خوبصورت بابرکت پرمقام پرعظم نشست میں میر طریقہ رہبر شرعیہ و صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا مخدوم پیر سید محمد ہارون شاہ جو بجھائے نہ بجھے، شاید غالب کی بات سمجھ نہ آئے۔ پنجابی والا بابا بولیا کہندا عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں، ذرا مل کے بولو عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، ذرا تو جانی چاہیے عشق دیاں اگاں نہیں جاندیاں، لگ جان پھر رچیا جنہ تنام وچ عشق نہ رچیا، تے کتے اونا تھی چنگے، تے مالک دے گھر راکھی کر دے، سافر بھوکے قصور والا بابا بولیا اسا جو راتی جاگے شیخ صداویں، اتراتی جاگن کتے تائیں تھی اندے، اوے مالک دے گھر راکھی کر دے، مالک دا گھر مول نہ چھڑ دے، باویں سو مارے جتے تائیں تھی اتے، او ساری راتی راکھی کر دے، پھٹی جاڑیاں تے ستے تائیں تھی اتے، اٹھ بلیا یار منا لے نہ تبازی لے گئے کتے تائیں تھی اتے، یار محبت جب آ جاتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کراتی ہے، یہی محبت ہوتی۔ میرے دوستو سوچو ذرا، خیال کرو، یہ محبت یہاں کا تحفہ نہیں، یہ کہیں اور سے آیا ہے۔ جب رب کائنات بنا رہا تھا، کائنات کا خمیر بن رہا تھا، ابھی تم اور میں نہیں بنے تھے، اس مالک کہتا ہے تم تو کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ لفظ تھا جو ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ اب نہیں، اب کسی نے اسے دیکھ لیا ہے۔ یہ لفظ تھا بتا رہا ہے کہ کسی نے اسے دیکھ لیا ہے۔ فرمایا میں تھا، اللہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ فَأَحْبَبْتُ، پھر مجھے حب ہو گئی، محبت ہو گئی، یا اللہ کاہے کی محبت، مجھے محبت ہو گئی کہ میں کلا ہوں، کوئی مجھے جانے، کوئی پہچانے، کوئی میرا ورد کرے، راتوں کو اٹھ کر میری یاد میں آنسو بہائے، سر سجدے میں رکھے، مجھے میرے لیے روئے، میرے لیے رکوع کرے، کوئی قرآن پڑھے، کوئی سجدے کرے، یا اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں نے محمد بنا ڈالا صلی اللہ
کہکشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. میرے دوستو یہ محبت یہاں کی چیز نہیں ہے، یہ سب سے پہلے رب نے فرمائی اور پیارے محمد سے فرمائی، تیرے میرے آقا و مولا سے فرمائی. اور ہر محبت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کسی کو دیکھے. جب آنکھ سے دیکھے گا نہیں محبت نہیں ہوگی، جب کان سے سنے گا نہیں محبت نہیں ہوگی. یعنی ہر محبت جس سے کی جائے ضروری ہے جس کو دیکھا جائے، ضروری ہے جس کو سنا جائے. لیکن میرے دوستو کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ صرف انسان نہیں، جاندار نہیں، حیوان نہیں، بلکہ بے جان چیزیں بھی جب میرے کریم کے سامنے آئے میرے دوستو ان کو بھی محبت ہو گئی. آلوسی روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب میرے کریم آقا کا وصال ہو گیا بلال روتا پھرتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، کبھی مصلی رسول کو خالی دیکھ کر، کبھی حضور کے منبر کو خالی دیکھ کر روتا اور کہتا ہے تو ہمیں جگ جگ مگہا آج تو بن جگ بیچ دیا دادا. آقا تیرے بغیر زندگی مہار ہے. میرے دوستوں لوگوں نے دیکھا بلال ٹکرے مار مار کے سر پھاڑ دے گا. میمونہ نے گھر سے صدا دی، او بلال نہ رو، دروازے پہ آ. جب یہ در رسول پہ پہنچا میمونہ وہ آئینہ لے کر آئی. کیا آئینہ شیشہ جس کو میرے نبی کبھی کبھی دیکھا کرتے تھے. میرے نبی کی سنت ہے جب کوئی مہمان آئے دستک ہو تو کیا کیا کرو، پہلے اپنے حالت درست کیا کرو، آئینے میں ضرور میں سوارا کر، کپڑوں کو دیکھا کر، بھوت بن کے باہر نہ نکلا کر. میرے کریم آئینہ دیکھتے تھے، زلفیں سنوارتے تھے. آئینہ جب سامنے آیا حضرت بلال کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی اس آئینے میں میری شکل نہیں تھی، میرے کریم آقا کی شبیہ تھی. گویا وہ آئینہ کہہ رہا تھا لوگوں جب سے میں نے مدنی کریم کو دیکھا ہے پھر کسی اور کو نہیں دیکھا. کوٹھے تھے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر بلدی آگ میں سمجھا میں اٹھی اٹھا سارا جگ. آدم چشتی نے کمال کر دی کہتا کیے جاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے اے پیشانی وچ چمک نورانی وچ نینا کجل سہا ساری انجیل بدل گئی لیکن جہاں میرے نبی کا ذکر آئی کرنے ضرور اٹھا کر دیکھو ساری
अकबर। तो नौजवानों, आपके लिए दावत फिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नाउ आई गो अवे, लोगों में जाने वाला हूं। इफ आई नॉट गो अवे, अगर मैं नहीं जाऊंगा, द कंफर्टर विल नॉट कम टू यू, वो कंफर्टर नहीं आएगा। कंफर्ट कहते हैं सुख को, चैन को, सुकून को। कंफर्टर सुख देने वाला, चैन देने वाला, सुकून देने वाला। फरमा रहे मैं जाने वाला हूं। सहाबी खड़े हो गए। अभी मैं निकलूं, मेरे साथ मुझे रोकने वाले थे। जब अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं जाने वाला हूं, तमाम सहाबी खड़े हो गए। सरकार अभी आया, उन्होंने फरमाया अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सुख देने वाला नहीं आएगा। उसे आगे क्या लगे, क्या आपसे बढ़कर शान वाला नबी है। लफ्ज सुनने के काबिल है। उन्होंने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें 4 मोइज़े दिए हैं, जिसको कुरान ने भी जिक्र। तीसरा पारा उठाओ जरा, आखिरी रकूम। अन्नी अख्लुक़ु लकुम मिनत-तुय्नि कहैअत-तुय्र। फरमाते मैं हाथों से मिट्टी का परिंदा हाथों से बनाता हूँ। मिट्टी उठाई, परिंदा बनाया। फ़अनफ़ुख़ु, फिर मैं उसे दम करता हूँ। ये दम से बड़े लोग चिढ़ते हैं, ये दम कोई क्या करा है? इस जालिम को पता नहीं तू खुद दम की पैदावार है। कौन कह के रब ने जमीन को बनाया, कौन कह के आसमान को बनाया, कौन कह काली कायनात को बनाया। जब इंसान तेरी बारी आई तो रब ने फरमाया जिब्रील अर्ज़ किया, फरमाया क्या मट्टी दे दिया, आग ले गया, पानी ले गया, हवा ले गया। या अल्लाह फिर फरमाया इसका घाटा बना, गारा बना, बन गया, स्ट्रक्चर बना, ह्यूला बन गया इंसान का। अब रब ने क्या फरमाया, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। अल्लाह ने दम किया। पंजाबी में क्या कहते हैं, अल्लाह ने दम किया। और तू खुद दम की पैदावार है। इसका मतलब है कि दम को न माने वो कौन है? मैं नहीं कहता, खुद नतीजा निकालो। ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, दम करता हूँ, फ़यकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह, हवा में उड़ने लग जाता है। कोड़ियों पे हाथ, आज तक कोड़ की बीमारी का इलाज नहीं, कोड़ियों पे हाथ फेरता हूँ, कोड़ियों पे हाथ फेर के दम करके ठीक कर देता हूँ। मादरजात अंधों को आंखें देता हूँ। सहाबा ने कह रखा, हुजूर इतने आपके अंदर कमालात हैं, आपसे बढ़कर शान वाला नबी होगा। फरमान लगे मैं तो खुद दम करता हूँ। जरा तवज्जो, मैं खुद दम करता हूँ, मेरे बाद जो नबी आएगा खुद दम करना तो बड़ी बात। वो नबी दुनिया में आएगा, जमीन पे कदम टिकाएगा, उसके जूते से जो मिट्टी का कतरा लग जाएगा वो जर्रा किसी की आंख में जाएगा। अल्लाह शिफा। अब सुनो, नारे फिर से टाइम थोड़ा सुनो। मेरे नबी का दौर आ गया। आओ जरा मक्के की गलियों में जरा तारीफ उठा कर देखो, मेरा नबी चल रहा है। मेरे दोस्तों, आप भी चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, मियाँ साहब भी चलते हैं, किबला पीर साहब भी चलते हैं। हमारा चलना भी देखो, मेरे नबी का चलना भी देखो। नौजवानों, तुम भी चलते हो। जब किसी माँ बहन बेटी पे नजर पड़ जाए, आज का नौजवान निगाहें जमा के रखता है, लेकिन मेरा नबी कैसे चलता था। वो माहे मुदल गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें। वो माहे मुदल गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें। दिखला के फबल, सुनवा के सुखल, लूट गया
گزر جائے گا. میرے دوستو میرے نبی آئے, حضور گزر گئے, جہاں میرے نبی کا قدم لگا تھا وہاں سے خاک کو اٹھایا, اس بچی نے پلو میں ٹکایا, گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی من دخل الباب, کون دروازے پہ آیا؟ اس نے کہا باپ تیری لختے فکر تیری بیٹی کہاں گئی تھی؟ ابا میں طبیب کے پاس گئی تھی. اس نے کہا بیٹی نہ جایا کر, دکھ نہ اٹھایا کر, میں نے بڑے بڑے طبیب آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر آزمائے, میری قسمت میں آنکھیں نہیں, لیکن آگے سے بیٹی کہتی ابا میں اس دروازے پہ گئی تھی, یہاں سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں آیا. دوستو بابا کہہ رہا تھا دارالشفا میں رہ کر, دارالشفا میں رہ کر بیمار کیوں رہوں, جب چارہ ہو میرے سامنے لاچار کیوں رہوں. اور سب کی سنتے ہو حسن کے داتا, ہم غریبوں کی بھی صدا سن لو. میرے دوست بابے نے کہا بیٹی کیا لائی ہے؟ ابا میں سرما لائی ہوں. فرمایا جلدی کر, میری آنکھ میں لگا, تاریخ اٹھا کے دیکھو میرے دوستو, اس بچی نے حضور کی قدموں کی خاک کو سرمجو سے لگایا. سرمجو جب بابے کی آنکھ میں آیا, آنکھ کھولی, جہان سامنے نظر آیا. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں تو خود دم کرتا ہوں, میرے بعد جو نبی آئے گا خود دم کرنا تو بڑی بات ہے. اس کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ دم کریں گے تو کام ہوں گے. جب یہ بات کی نا تو صحابی جو سامنے بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت ان کی کوئی اور بات بتاؤ, وہ نبی کہاں آئے گا, کس جگہ آئے گا, کب آئے گا؟ آپ فرماتے ہیں the light of God comes from the mountain, وہ اللہ کا نور پہاڑ پہ اترے گا. ایمان سے سنیو, جھوم جاؤ, تمہارا عقیدہ کیسے واضح ہے. یہ 600 سال حضور کی آمد سے 600 سال پہلے کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں پہاڑ پہ اترے گا اللہ کا نور. کہاں پہ؟ پہاڑ پہ اترے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں the light of God. ایمان سے بتاؤ, جہاں پر میرے نبی پر وحی آئی جس غار کے اندر, اسے کیا کہتا ہے؟ اس کا نام ہے جبل نور. کیا نام ہے؟ سعودیہ والے بھی یہی نام پکارتے ہیں, امریکہ والے بھی یہی نام پکارتے ہیں, ساری دنیا اسی کا نام لیتی ہے. اور یارو جس پہاڑی پر میرے نبی کے قدم لگ جائے وہ تو پہاڑی نور بن جائے, خود نبی کیا ہوگا. اس لیے علم فن کے بادشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. اب وہ کہتے ہیں سرکار کوئی اور آخری بات نہیں کہ مائی کین ناٹ انٹائل دو لوگوں, میں اپنے آپ اس قابل نہیں سمجھتا اس نبی کے منہ کے قسمے کو. علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی تھی وہاں ایک سانپ نکل آیا. اس نے کہا حضور کرم فرماؤ, مجھے بتاؤ وہ نبی کہاں. میرا دل کرتا ہے اس کریم آقا کی جس کی صفتیں اتنی باکمال ہے, میرا دل کرتا ہے میں دیکھوں. میرے دوستو آپ کی محفل میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے علامہ فخر الدین رازی فرماتے تم تو مشتاقتاً, وہ بول کے کہتا ہے میں مشتاق ہوں اس نبی کا, مجھے بتاؤ.
عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ شہر ہوگا، شہر کے باہر غار ہوگی، ایک دن آئے گا وہ نبی وہاں تشریف لائے گا۔ میرے دوستو سانپ نے سنا، چل پڑا، گھر نہیں گیا، کبھی دریاؤں سے، کبھی ندیوں سے، کبھی جنگلوں سے، کبھی پہاڑوں سے، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بلکہ سریکی والے صحیح ترجمہ کیتا ہے، کہہ دیتی تھی جو چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب دے مار پھراں، سنج پردے شہر بازار پھراں، مت یار ملم کہسان سبب۔ چلتا رہا 600 سال چلتا رہا میرے دوستو، آخر مکہ آیا، غار ثور کے باہر ڈیرا لگایا، یارو وہ رات بھی آئی، رحمت والی برسات بھی آئی، صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ کر تیرے میرے نبی کی ذات بھی آئی۔ صدیق اکبر نے غار کو صاف فرمایا، ہر سوراخ میں کپڑا لگایا، ایک بچ گئی اس پہ ایڑی کو ٹکایا، اپنی گود کو بستر بنایا، میرے نبی کا سر رکھ کر سلایا، باہر سے سر نے وعدہ لگایا، او پیارے صدیق تو بھی عاشق مصطفیٰ ہے، پر میں بھی بڑی دور سے آیا، ذرا کرم فرما یو ایڈی ہٹا، مجھے یار کی دید کرا، میں نے سنا ہے بڑا سونا، توڑے سارا جگ ہار سنگار کرے۔ حضور کتنے سونے ہیں، سریکی والے کی بات سنو، توڑے سارا جگ ہار سنگار کرے، میں نے مدنی ڈھول تو بیٹھ ان دی صورت وکھری، ان دی سیرت وکھری، ان دی زلف دے وکھرے پیچل، بن ڈٹھیاں سب عرشی پرشی، دے نام تو جن گئے بیچل، بخت فدا سے سسیاں پریاں، سے پنر ٹرے چھڑ کے چل، ایسا رخ دیکھا نہیں، ایسی جبیں ملتی نہیں، مثل تیری دو جہاں میں اے حسین ملتی نہیں۔ محبوب بڑے آئے یارو حسین بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب تیرے قدموں میں پڑے دیکھے۔ صدیق کرم فرما ذرا ایڑی ہٹا، محبوب کی دید کرا۔ صدیق اکبر نے جواب کیا دیا، اوے تو سانپ ہے تے سپاں دے پتر، یارو متر نہ ہوں ہمیں دنیا دودھ پلائے، میں ایڑی نہیں ہٹاؤں گا۔ عقل پاس کھڑی تھی، اس نے کہا پیارے صدیق تو اگر ایڑی نہیں اٹھائے گا، یہ سانپ ہے ڈنگ لگائے گا، تو مر جائے گا، یہ جان ہے تو جان ہے۔ پاس عشق کھڑا تھا،
سجدے میں ادا کروں نام پہ تیرے جان فدا ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں روئی والا بابا بولیا وہ کہتا ہے کھود کھتا سب بال بچے اس قسم میاں میں دے ہاتھ ارشد ایک کائنات ہوئے تیرے نقش قدم تم کھول سکا بلکہ حیدر شاہ آخری بات حیدر شاہ کہتا ہے نام لے چلو بند بند میڈا سونے یار دا پلنگ بڑھاونے لام لے چلو اے بند بند میڈا سونے یار دا پلنگ بڑھاونے لتا میری دے کرو چار پاوے باما رکھ لو باہ بڑھاونے انہ والا دا تسیوان بٹو اے چم رکھ لو سے سجاونے پیچھے پنجرا بچیا حیدر شاہ وہ رکھ لو یاد جان پلانے میں ذکر یہ کر رہا تھا وہ کون سی چیز تھی جو ہر روز بابے کو جنگل میں لاتی تھی یہ محبت رسول تھی جو آپ کو بھی لائی مجھے بھی لائی میاں صاحب کو محفل سجانے پہ اس محبت نے مجبور کیا یا وہ جس کو میرے نبی کی محبت مل گئی ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ میری رب کی حاضری قبول فرمائے میں نے ٹوٹے ٹوٹے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کوشش کی کہ اللہ پاک اس محفل میری حاضری قبول آمین اللہم آمین یا رب العالمین